السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اپنے آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گی کینیڈا ورک ویزا، جو کہ آپ کو 2 ویکس میں مل سکتا ہے، اور وہ بھی آئلٹس کیے بغیر۔ تو اس سٹریم میں آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری سے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایج لیمٹ بھی نہیں ہے، اور یہ فاسٹ ٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کے ساتھ آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے اس میں۔ اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے اسپاؤس کو بھی اوپن ورک پرمٹ ملتا ہے، اور وہ کسی بھی کمپنی میں سوئچ کر سکتے ہیں۔ تو اس سٹریم کے سارے بینیفٹس، اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے، اور اس کی فیس ڈیٹیلز، یہ سب ہم آج کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ گلوبل ٹیلنٹ سٹریم ہے کیا، اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ بینیفٹس تو ہم اس کے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اب ہم تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہ امپلائر کے لیے ایکسیلنٹ آپشن ہے ٹو ہائر گلوبل ٹیلنٹ کوئکلی، یعنی امپلائر جو ہوتا ہے اس کو یہ چانس دیا گیا ہے کہ وہ ود ان 15 days جو بھی اس نے امپلائی ہائر کرنا ہوتا ہے اس کو وہ ہائر کر سکتا ہے، اور اس کو زیادہ لمبا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ باقی سٹریم میں امپلائر کو 1 سال لگ جاتا ہے LMIA حاصل کرنے میں، تو یہ اس کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ گلوبل ٹیلنٹ سٹریم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امپلائی اپنی فیملی کے ساتھ کمپنی کو جوائن کرتا ہے، اور دس از دا مین پرپز آف گلوبل ٹیلنٹ سٹریم۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو اس کو ہم 2 طرح سے ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ GTS ورکس فار امپلائر، کہ یہ امپلائر کے لیے کیسے کام کرتی ہے، اینڈ ہاؤ GTS ورکس فار فورن ورکر، اور ورکر کے لیے یہ کیسے کام کرتی ہے، یعنی امپلائر کے کرنے کے اس میں کیا کام ہے، اور ورکر کو اس میں کس طرح سے کام کرنا ہے۔ سو ہاؤ GTS ورکس فار امپلائر، تو امپلائر کے لیے یہ بہت ایزی پروسیس ہے۔ اس میں امپلائر کے لیے LMIA لینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ LMIA کا مطلب ہے لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ، اور یہ ایک لیٹر ہوتا ہے جو کہ کینیڈا کی آرگنائزیشن ESDC امپلائمنٹ سوشل ڈیولپمنٹ کینیڈا یہ امپلائر کو ایشو کرتی ہے، جب امپلائر اس کو جا کر بتاتا ہے کہ میں لوکلی اپنی کمپنی میں مجھے ویکینسی جو خالی تھی اس پہ کسی ٹیلنٹ کو ہائر نہیں کر سکا ہوں، اس لیے مجھے فورن سے کوئی ٹیلنٹ جو ہے وہ ہائر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ ESDC اس کو LMI کی صورت میں پازیٹیو یا نیگیٹیو جو بھی اس کا رزلٹ ہوتا ہے LMIA کا لیٹر ایشو کرتی ہے، اور اس کے بعد جو امپلائر ہوتا ہے وہ ہائر کر سکتا ہے امپلائی کو۔ تو جو دوسری سٹریمز ہیں اس میں LMI کا پروسیس منتھس پہ چلا جاتا ہے اور بہت لمبا ہوتا ہے، اس لیے امپلائر اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو GTS کے تھرو لیبر مارکیٹ بینیفٹس پلان کو چینج کر دیا گیا ہے، اور اس میں لیس ڈاکومنٹیشن ہے، اور پروسیسنگ ٹائم بھی کم ہو گیا ہے۔ تو امپلائر اس سٹریم میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی کمپنی میں امپلائی کو ہائر کر سکے۔ تو اس لحاظ سے اس امپلائر کے لیے اس میں بینیفٹ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امپلائر کے لیے اس میں ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ تو دیر آر 2 کیٹیگریز ان گلوبل ٹیلنٹ سٹریم۔ کیٹیگری A جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ پارٹنر ریفرنس کی کیٹیگری ہے، اور یہ ڈیزگنیٹڈ پارٹنر جو ہیں آپ کو کینیڈا کی ویب سائٹ پہ مل جائیں گے۔ امپلائر ان ڈیزگنیٹڈ پارٹنرز کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے اور ان سے ریفرل لیتا ہے تاکہ وہ امپلائی کو ہائر کر سکے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ انٹیریو میں جاب سرچ کر رہے ہیں تو جو کینیڈین امپلائر ہے وہ ان کی انٹیریو کی آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کرے گا اور ان سے ریفرل لے گا۔ تو اس صورت میں اس کو ریفرل لیٹر چاہیے ہوتا ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ امپلائر نے ریفرل لیٹر ارینج کرنا ہوتا ہے۔ اب کیٹیگری A میں جو ایلیجیبلٹی کے لیے ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہیں اس میں
اگر آپ کو جاب آفر لیٹر ریسیو ہوتا ہے انڈر یونیک اینڈ اسپیشلائزڈ پوزیشن تو اس میں آپ کی منیمم سیلری 80,000 سے اوپر ہونی چاہیے اور آپ کا جو منیمم ایکسپیرینس ہے وہ 5 ایئرس ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو آپ نے اپنے جاب آفر لیٹر میں یہ دونوں ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہیں. اور لیٹس موو ٹورڈز کیٹیگری بی. کیٹیگری بی ان ڈیمانڈ آکوپیشنس کی کیٹیگری ہے. اس میں 9 کوڈز آتے ہیں. 9 کوڈز کیا ہیں یہ آپ کینیڈا کی ویب سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کمپیوٹر اور انفارمیشن سسٹم مینیجر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا 9 کوڈ 213 ہے. اسی طرح کمپیوٹر انجینئر، میتھمیٹیشین، انفارمیشن سسٹم انالسٹ، ان سب کے ڈیفرنٹ 9 کوڈز ہوں گے اور آپ نے اپنے جاب ٹائٹل کے حساب سے اپنا 9 کوڈ ڈھونڈنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنی جاب ڈسکرپشن کو میچ کرنا ہے اور آپ کی سیلری اور ایکسپیرینس جو ہے آپ کے آفر لیٹر میں 9 کوڈ کے حساب سے میچ کرنے چاہیے. Now we see what is the role of employer. اب اس میں امپلائر کا کیا رول ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول امپلائر کا ہے کیونکہ امپلائر کو فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی کمپنی میں کون سی ویکینسی خالی ہے اور وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے. کیٹیگری اے میں آ رہی ہے یا کیٹیگری بی میں آ رہی ہے. جب امپلائر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی کیٹیگری کی ویکینسی ہے اور آن دا ادر سائڈ آپ بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اسی کیٹیگری کے لیے اور سلیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر امپلائر جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے فار LMIA GTS اسٹریم کے انڈر آن لائن اور امپلائر ہی اس کی فیس پے کرے گا جو کہ $1000 کینیڈین ہے اور یہ آپ کو پے نہیں کرنی ہے. اور جب امپلائر کو پازیٹیو LMIA مل جاتا ہے تو وہ یہ LMIA آپ کو دیتا ہے اور اس کے بہاف پہ آپ اپلائی کرتے ہیں گلوبل ٹیلنٹ اسٹریم میں اور آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے اور ورک پرمٹ ملنے کے ساتھ ہی آپ کو ویزا پروسیس جو ہے وہ 2 ویکس کا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو یہ سارا کچھ جلدی کرنا ہوتا ہے. Now let's talk about how GTS works for foreign worker. اور فورن ورکر جو ہے وہ اس اسٹریم میں ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتا. اس میں ورکر کا جو کام ہے وہ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس کو اپنے لیے 9 کوڈ ڈھونڈنا ہے اور 9 کوڈ میں وہ اپنا جاب ٹائٹل انٹر کرے گا اور جو بھی میکسیمم اس کی جاب ڈسکرپشن کے حساب سے اس کو 9 کوڈ ملیں گے وہ اس کے لیے جاب کے لیے اپلائی کرے گا اور اس ٹائم اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیٹیگری اے میں آ رہا ہے یا کیٹیگری بی میں آ رہا ہے. تو جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چل جائے تو پھر آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار جاب ان کینیڈا. تو اس کے لیے آپ ڈفرینٹ جاب پورٹلز پہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ لنکڈن ہے، انڈیڈ، مانسٹر، jobbank.ca. یہ بہت بڑا جاب پورٹل ہے جس پہ آپ اپلائی کر کے اپنی جاب ڈسکرپشن کے حساب سے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ جو امپلائر ہے وہ سبمٹ کرے گا اپلیکیشن فار LMIA اور ودن 10 days جو ہے اس کو LMIA مل جاتا ہے. اور جب آپ کو یہ LMIA مل جاتا ہے تو آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے GST کے لیے. تو آپ امپلائر سے جب یہ ریسیو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے کینیڈا سے باہر ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کینیڈا سے آؤٹ سائڈ ہو کر اس اسٹریم میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کینیڈا کے اندر سے اپلائی کریں گے تو آپ اس اسٹریم میں ایلیجیبل نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ پورٹل پہ اس کو آن لائن اپلائی کریں گے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ آپ کو ساری پوری کرنی ہوں گی. اس میں ڈفرینٹ ڈاکومنٹس کی چیک لسٹ آ جائے گی. اس چیک لسٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہیں. اس چیک لسٹ میں آپ کا میڈیکل ایگزام ہوگا، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوگا، ویزا فیس پے کرنی ہوگی، پھر آپ کے بایو میٹرکس آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا ویزا پروسیسنگ ٹائم بہت فاسٹ ہوگا، یعنی ودن 10 to 15 days آپ کو ویزا ریسیو ہو جائے گا. اب اس میں ایک بات یہ ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ جب آپ کو LMIA ریسیو ہوتا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ اپلائی کریں تاکہ 2 ویک کے اندر آپ
پوری فیملی کا پروسیس ہو کر کمپلیٹ ہو کر آ جائے اور پوری فیملی کا ویزا لگے. اور جی ٹی ایس اسکیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ تو سلیکٹڈ کمپنی میں ہی کام کرتے ہیں، جبکہ آپ کی جو اسپاؤس ہے وہ اوپن ورک پرمٹ پر بھی کام کر سکتی ہے اور کسی بھی کمپنی میں سوئچ کر سکتی ہے. اور آفٹر 1 ایئر آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ اسکیمز کے انڈر، اور آپ کسی بھی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں. گلوبل ٹیلنٹ اسٹریم کے حوالے سے جتنی بھی میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارا پروسیس سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا.